أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. سائل کہتا ہے کہ سارے علماء ایک ہی قرآن و حدیث سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ان میں آپس میں اختلاف کیوں رہتا ہے؟ اچھے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا حکم ہے؟ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگ صالحین کے لیے لگاتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو صرف اس بنا پہ قتل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جبکہ اس کا ذاتی دشمنی نہیں، تو کیا وہ مسلمان شہید ہوتا ہے؟ جیسا کہ اکثر دنگا فساد ملکوں میں ہوتا ہے تو یہ کام کیا جاتا ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے تیسری جنس کے بارے میں، جو نہ مرد ہے نہ عورت، نیٹ والا موبائل استعمال کرنا کیسا ہے یا نیٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ مولانا صاحب وسیلے کے بارے میں بتائیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی کئی آیات سے وسیلے کا شرک ہونا ثابت کیا ہے۔ کیا کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے درگاہوں کے چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے ہم کچھ مانگنے نہیں جا رہے بلکہ زیارت کر رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا کہ داڑھی نہ رکھنے والا دوزخی ہے، عمرہ کے بعد کسی وجہ سے بال نہیں کٹوا سکے اور غسل کر کے کپڑے پہن لینے کے بعد بال بنوا لیے، تو کیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ رفع الیدین نہ کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنا صحیح ہے نماز کے اندر؟ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اشاروں پہ جو لوگ مانگتے ہیں یا مسجد کے باہر مانگتے ہیں، ان کو فی سبیل اللہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ سفر میں ظہر عصر یا مغرب عشاء نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں؟ کیا چاروں نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سائل کہتا ہے کہ سارے علماء ایک ہی قرآن و حدیث سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ان میں آپس میں اختلاف کیوں رہتا ہے؟ اللہ مالک اپنے بندوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کو پسند فرماتا ہے، اور یہی حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے دنیا والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور گروہوں میں نہ بٹو، فرقواریت میں نہ بٹو، پارٹییں جماعتیں الگ الگ نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کی سب سے بہترین تفسیر حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انسانیت قرآن اور حدیث کو تھام لیں تو کبھی یہ پارٹی اور گروہ میں تقسیم نہیں ہو سکتے، فرقے نہیں ہو سکتے، فرقہ واریت ختم ہو جائے اگر اللہ کے کلام اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت اکٹھی ہو جائے۔
کائنات میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے انسانیت کو اکٹھا کرنے کا، کسی بزرگ کے اقوال، کسی حضرت کی باتیں، کسی شیخ کی کتاب، کسی ولی اللہ کے فرمودات۔ کیوں؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اختلاف نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک، یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ وہاں ایک حق اور باقی سب باطل کا اعلان ہے، اور حق وہ ہے جس کے ہاتھ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء، عوام الناس اگر اپنے اپنے مذہبی گروہ بندی کے تعصب سے باہر آ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے چمٹ جائیں تو گروہ بندی ختم ہو جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اینک کئی طرح کے شیشوں کی کئی کلر ہوتے ہیں اس کے۔ آپ کالے رنگ کا شیشہ یوز کرو گے تو ہر چیز آپ کو بلیک نظر آئے گی، گرین یوز کرو گے تو سبز نظر آئے گی۔ جس رنگ کا شیشہ آپ اپنی اینک میں فٹ کر لو، آپ کو سامنے وہی رنگ نظر آئے گا، ہر چیز ویسی ہی نظر آئے گی۔ کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی کہو گے ماشاءاللہ کتنے اچھے بادل ہوئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی اینک کے شیشے کا رنگ بلیک ہے۔ اچھا، سادہ عام شیشہ کلر نہ ہو، اس کو استعمال کرو تو ہر چیز آپ کو اوریجنل دکھائی دے گی۔ ایک مولوی صاحب وہ اینک پہنتے ہیں اپنے مذہب کی، اور اس پوائنٹ آف ویو سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا مذہب بھی نظر آئے گا۔ کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی قادری۔ اب وہ اپنے اپنے مذہب کے تعصب سے جب اس کو دیکھیں گے تو اس کو موڑ کے توڑ کے اپنے بزرگ اور اپنے امام اور اپنے شیخ کی بات کے موافق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے انور شاہ کاشمیری نے۔ وحدت امت کتاب ہے، اس کے اندر ان کا یہ قصہ موجود ہے کہ وہ وفات کے قریب صحیح بخاری کو اپنے سینے پہ رکھ کے رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ساری عمر ضائع کر دی۔ کہا حضرت آپ تو شیخ المشائخ ہیں، ساری عمر تو آپ نے پڑھنے پڑھانے دین سیکھنے سکھانے میں گزاری، آپ نے کیسے ضائع کی؟ کہا میں نے ایسے ضائع کی کہ میں ساری عمر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امام صاحب کے قول کے موافق کرنے میں اس کے مفہوم کو بدلتا رہا، کوشش کرتا رہا کسی طرح یہ حدیث ہمارے امام کے قول کے مطابق آ جائے۔ یہ نہیں کہ امام کا قول حدیث کے مطابق آ جائے، اس حدیث سے میں اپنا مذہب کسی طرح ثابت کر لوں، اس کے لیے اگر کوئی ڈنڈی بھی مارنی پڑے تو لوگ مار لیتے ہیں۔ جب تک علماء، عوام الناس ان فرقوں کے تعصب سے باہر نکل کر، آزاد ہو کر، آپ الیکشن میں نہیں دیکھتے ایک فلاں جماعت کا امیدوار ہے، یہ فلاں کا، اور ایک کیا کہتا ہے میں آزاد امیدوار ہوں، کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہم مسلم ہیں، ہمارے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم بریلوی، نہ وہابی، نہ سنی، نہ نقشبندی، نہ چشتی، کچھ نہیں ہے۔ We are only Muslim، ہم مسلم ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، ہم قرآن اور حدیث کو سینے سے لگانے والے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو اوریجنل اصلی شکل میں لینا چاہتے ہیں، جو صحابہ نے سیکھا، جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب رسول اللہ نے سیکھا، ہم ویسے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی پارٹی سے ہم نے کوئی رکن سازی کے پیپر نہیں بھرے ہوئے کہ بس ہماری جماعت جو کہے گی بھلے وہ قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو، ہم نے اپنی جماعت کو نہیں چھوڑنا۔ ہم نے یہ حلف اٹھایا ہے تو محمد کی اطاعت کا اٹھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن علماء جب گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، پھر وہ
مسئلے بتاتے ہوئے بھی اس طرح کی ہی گفتگو کرتے ہیں، آپ کی فقہ کے مطابق، آپ کے مسلک کے مطابق، آپ کے گروہ کے مطابق۔ تو بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ویسے سیکھیں جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا۔ اسی لیے اور ببانگ دوحل اللہ کی رحمت سے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اہل الحدیث کے، جنہوں نے صحیح قرآن اور حدیث کو اپنا نصب العین بنایا ہے، جن کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے صفاتی نام ہے، ہمارا اصل نام مسلم ہے، ہمارا تعریفی نام ہے۔ ان کے سامنے اگر ان کے بڑے کی بھی غلط بات لائی جائے تو ہم جس طرح دوسروں کی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح اگر ہمارے کسی بڑے کی بات بھی غلط ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکراتی ہو، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اگر ہم کسی اور کی باتوں کا رد کرتے ہیں اور ایسی ہی کوئی بات اگر ہمارے اندر سے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوال کرنے والے، جی آپ کے وحید الزمان صاحب نے یہ لکھا ہے، آپ کے فلاں مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے، میں نے کہا بھائی بھاڑ میں گیا وحید الزمان یا کوئی اور مولوی، ہمیں یہ بتاؤ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی مولوی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، کسی امام پیر فقیر کو ہم نے اپنا آئیڈیل اس طرح نہیں بنایا کہ وہ جو کہیں گے ہم نے ماننا ہوگا۔ یہ شان ہم نے سمجھی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک جاہل مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف، اور اہل حدیثوں کے خلاف جو گند بلا اکٹھا کر سکا اس میں اکٹھا کر دیا اور وہ اہل حدیثوں کے ذمہ لگا دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس میں جتنی بکواسات ہیں ہم سب سے برات کرتے ہیں، اس میں جتنی غلط باتیں ہیں ہم اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم تصوف کو، صوفیاء کے بد عقائد کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرانے کی وجہ سے گمراہ جانتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی مولوی کا بھی وہ نظریہ ہو تو جیسے باقی گمراہ ہے ویسے یہ بھی گمراہ ہے۔ ہم نے کلمہ صرف محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دفاع صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا کرنا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بات ٹکرائے، وہ وحید الزمان کی ٹکرائے، وہ پیر فقیر کی ٹکرائے، وہ امام مولوی کی ٹکرائے، وہ اپنے پرائے کی ٹکرائے، وہ کوئی ہو جس کی بات خلاف آ رہی ہے کتاب اللہ کے، سنت رسول اللہ کے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کتابیں جلا دو، دریاؤں میں بہا دو، پیچھے بچے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا بہترین نسخے، ان کو اپنے سینے سے لگا لو، انشاءاللہ مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اچھے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف توجہ فرماتے، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بعض روایات میں آتا ہے بیٹھ جاتے اور ان سے پوچھتے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ اپنے خواب بیان کرتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے۔ تو یہ خوابوں کا آنا، اس کی تعبیرات کا ہونا یہ درست ہے، سلف سے منقول ہے، بڑے بڑے ائمہ اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے دیکھے ہوئے خوابوں کو بیان کرتے اور ان کی تعبیر بیان کرتے۔ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگ صالحین کے لیے لگاتے ہیں۔ صحابہ کے لیے ہمیں قرآن نے خبر دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ غیر صحابی کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا یا نہیں ہوا اس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارے پاس نص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے اللہ راضی ہوا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس کے علاوہ ہم دعا کر سکتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے، صالحین کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ مہر نبوت کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر یہ مہر موجود تھی، جس کو دیکھ کر سلمان فارسی نے کہا تھا کہ وہ جو ایک نشانی مجھے بتائی گئی تھی وہ اس کو دیکھ کے میں نے
سمجھ لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ درست ہے، احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو صرف اس بنا پہ قتل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جبکہ اس کا ذاتی دشمنی نہیں، تو کیا وہ مسلمان شہید ہوتا ہے؟ جیسا کہ اکثر دنگا و فساد ملکوں میں ہوتا ہے تو یہ کام کیا جاتا ہے۔ قتل ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وہ نان مسلم کسی مسلم کا کرے یا مسلم کسی نان مسلم کا کرے، ناجائز خون بہانا اسلام میں حرام ہے۔ ناجائز خون بہانا اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان مظلومیت کی موت مارا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنا مال بچاتے ہوئے، اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے تو وہ انشاءاللہ شہادت کا رتبہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن اپنے ہاتھ کو کسی کے خون میں رنگنے سے پہلے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ناجائز کسی کا خون بہایا کسی انسان کا، تو یہ قیامت کے دن سب سے پہلی جو فائل کھلنی ہے وہ خون کے مسائل پہ کھلنی ہے۔ اور یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ناجائز خون بہانے میں زمین و آسمان کی مخلوق شریک ہو اور وہ سب ظلم کی بنا پہ اس کو قتل کرنے والے ہوں، تو اللہ مالک ان سب کو پکڑ کے جہنم کا رخ کر دے گا ان کا۔ تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے کہ دنگا فساد ہوا، آپ نے کسی انسان کو مار دیا، کسی انسان نے آپ کو مار دیا۔ ایک تو ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور آپ مظلوم ہیں اور آپ کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہے۔ اور اگر ویسے ہی یہ قتل و غارت حکومتوں کے پیچھے لگ کے، ایجنسیوں کے پیچھے لگ کے، لوگوں کے مفادات کو پیچھے رکھ کے اور بے علمی اور بے عقلی میں، جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اندھا قتل ہوگا، نہ قاتل کو پتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا دونوں قتل کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، ایک کا داؤ چل پڑا، دوسرے کا نہیں چلا۔ ارادہ دونوں کا یہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اس کا ارادہ تھا میں اس کو قتل کروں گا، تو یہ اس نیت، قتل کی نیت سے نکلے، دونوں جہنمی ہیں، بھلے ایک قتل ہوا اور ایک بچ گیا۔ جن روح بدل لیتا ہے قرآن میں کس جگہ ثابت ہے؟ یہ سوال کا انداز غلط ہے کہ آپ سوال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ صرف قرآن حکیم سے یہ مسئلہ بتائیں۔ قرآن اور حدیث ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ فکر بن جاتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ مسئلہ اگر قرآن میں آئے گا تو ماننا ہے، تو وہ کفر کی وادی پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں باتیں بتائی وہ اللہ کے حکم سے بتائی۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اس کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ جب سوال کرے تو یہ کرے کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں ہے، تو شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے، قرآن اور حدیث یہ ہمارے پاس منبع ہے شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے کہا اگر اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو اس کو فوراً نہ مارو، بلکہ اسے 3 دفعہ وارننگ دو کہ اگر تو سانپ نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے تو پھر یہاں سے چلا جا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنات روپ دھار لیتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اگر ایک وقت میں 3 طلاق دی جائیں تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور ایک آدمی نے 2 طلاق دی ہوں تو وہ اپنی بیوی سے کس طرح رجوع کر سکتا ہے؟ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نے 3 طلاق اکٹھی دی تو آپ ناراض ہوئے، کہا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے؟ تو ایک مجلس میں 1 طلاق دینے کا حکم ہے، 3 کا نہیں۔ اور اگر کوئی 3 دیتا ہے تو شریعت محمدیہ اس کو 1 کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کرتا اور عدت گزر جاتی ہے
تو اس کا دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی صورت میں، اور عدت کے درمیان رجوع کر لے تو وہ اس کی بیوی ہے۔ اور اگر اس نے 3 الگ الگ موقعوں پہ طلاق دے دی تو تینوں طلاقیں ہو گئی، اب اس کا رجوع نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کسی اور آدمی سے باقاعدہ نکاح نہ کرے۔ بے قاعدہ نکاح نہیں جو حلالے کی صورت میں ہوتا ہے، دروازے کے پیچھے چوری چھپے مدرسوں کے کمروں کے اندر، وہ نہیں، باقاعدہ نکاح جس میں ہمیشہ ساتھ رہنے کا عقد و پیما ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے وہاں بھی طلاق ہو جائے تو عدت گزار کے یہ اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے تیسری جنس کے بارے میں، جو نہ مرد ہے نہ عورت، تو اس کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر مردانیت کے آثار زیادہ غالب ہوتے ہیں، اور کچھ پہ عورتوں کے آثار زیادہ غالب ہوتے ہیں، تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے مرد کے ساتھ مردوں والے سلوک ہوں گے، اور جو عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہے اس کے لیے عورتوں والے احکام لاگو ہوں گے۔ نیٹ والا موبائل استعمال کرنا کیسا ہے، یا نیٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ 220 کا کرنٹ ہے، کسی وقت بھی لگ سکتا ہے، خاص طور پہ وہ بھائی جن کے گھروں میں انٹرنیٹ کا کنیکشن، ان کے موبائل میں انٹرنیٹ کے کنیکشن، اور ایک فنگر ٹپس کے ان کے بے حیائی کی ویب سائٹیں موجود ہیں، انگلی کے ہلنے سے وہ غلاستیں کھل جاتی ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ وہ بہت بڑے فتنے کے قریب گزر رہے ہیں۔ اپنے دامن کو بچا کے رکھیں، کہیں بھی تنہائی کے اندر نیٹ کو استعمال نہ کریں، اس کو اوپن جگہ پہ رکھیں جہاں بے جھجک لوگوں کا آنا جانا ہے۔ گھر کے اندر بھی ہیں تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں جب مرضی آپ آ سکیں، یہ نہیں کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کمروں کے اندر آپ نے کنیکشن دے دیے اور ان کے لیپ ٹاپ اور ان کے آئی پیڈ اور ان کے موبائل وہ اندر جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ گئے تو 1 سیکنڈ میں انہوں نے وہ جو فائل کھولی ہوئی تھی وہ نیچے کر لی، آپ سمجھے بھی ماشاءاللہ بچہ تو صرف اسکول کے ہی کام کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ کیا کچھ گند کر رہا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، جہاں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں وہاں ان کے نقصانات فوائد سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو کفار نے مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے ایک چیز بنائی، اللہ کا شکر ہے اس کے ذریعے بھی تبلیغ کا اور دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک الگ کہانی ہے، لیکن اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں، جتنا بچا سکتے ہیں، جتنی حدود اور قیود میں رہ کر آپ حفاظت کر سکتے ہیں اپنے ایمان کی کیجئے، کیونکہ شیطان برائی کی طرف انسان کو جلدی کھینچ کر لے جاتا ہے اور دل نیکی کی طرف بہت کم مائل ہوتا ہے۔ مولانا صاحب وسیلے کے بارے میں بتائیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی کئی آیات سے وسیلے کا شرک ہونا ثابت کیا ہے۔ جی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو گفتگو کی وسیلے کے حوالے سے، قرآن پاک کی آیات سے جو چیز ثابت کی وہ درست ہے۔ یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا مانتے تھے۔ ان کے اندر شرک کی بیماری کیسے داخل ہوئی؟ انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے، اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا۔ اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو وسیلہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے، ان کے سجدے، رکوع، طواف، نذر، نیاز، ذبح، قربانی نہیں کریں گے، اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا۔ آج کچھ ایسا ہی عقیدہ بعض کلمہ گو انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی۔ جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے۔ حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہ و حشمت کو، ان کے مقام کو رکھ کے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے، ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، یا ان کو ڈائریکٹ پکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وادی شرک میں لے جاتی ہیں۔ کہ آدم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے
معافی ملی تھی، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت قصے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، ان سے دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ کلمات قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا دعا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی؟ کس کو یاد ہے؟ ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کو پکارا۔ یہ من گھڑت قصے اور من گھڑت روایتیں ہیں جی۔ وہ آسمان سے جب جنت سے نکلے تھے تو جنت کے دروازوں پہ دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، اور پھر اللہ نے اس واسطے کی وجہ سے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ موضوع روایات ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے، تو قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے کہ مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ ایک صبر کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو کہو کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور یہ جانے والا بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا، ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ دکھ اور مصیبت اور غم کے موقع پہ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ کیا کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کافر کو سلام کرنے میں پہل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر وہ سلام کرے تو اسے وعلیکم کہنا ہے، اگر وہ سلام کرے تو اسے وعلیکم کہنا ہے، لیکن خود پہل سلام کرنے میں نہیں کی جا سکتی۔ کیا مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے درگاہوں کے چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے ہم کچھ مانگنے نہیں جا رہے بلکہ زیارت کر رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا، قبرستان میں جا کر اپنی آخرت کو یاد کرنا مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ تمہیں اس سے اپنی آخرت یاد آئے گی۔ تو عام قبرستان مسلمانوں کے، وہاں جا کر موت یاد کرنا، ان مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر مزاروں پہ جانا، درگاہوں پہ جانا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کے اندر مزار سازی ہی حرام ہے۔ قبر کو پختہ بنانا، قبر پہ قبے بنانا، بلڈنگیں بنانا، محفل سما منعقد کرنا، میلے لگانا، چادریں چڑھانا، عرس لگانا، دیے جلانا، یہ وہ اعمال ہیں جو شریعت محمدیہ میں حرام ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بھیجا؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا، اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، اور بت بھی بیت اللہ کے اندر ہی کفار نے سجائے ہوئے تھے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ صبح اٹھیں اور اپنے گاؤں میں جائیں اور جو آپ قبرستان میں پکی قبریں آئے خدار لے کے ساری توڑیں، جی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پکی قبریں توڑ دو، اور اس کے بعد قبر پرست آپ کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور کیس ہو جائیں، اور پھر آپ سے کہیں جی خود اپنے ہاتھ سے قبر بنا کے دے کے جاؤ۔ تو پہلے وہ مٹی کی تھی اور بعد میں وہ سونے کی بنا کے دینی پڑے۔ یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل توحید کو جب اللہ حکومت دیتا ہے تو مسلمان حاکم کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ شرک کے سارے مناظر کو مٹا دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو شرک کے سارے مناظر مٹا دیے، اور اس وقت سے لے کے آج تک جہاں جہاں مسلمانوں کو اللہ نے حکومتیں دی، قوتیں دیں، ماضی قریب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے اسی طرح قبروں کا خاتمہ کیا جن قبروں کو پوجا جاتا تھا، جہاں پہ قبے بنائے گئے تھے، جہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی تھی۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں ہم لوگوں کو وہابیوں سے روکتے ہیں کہ وہابیوں سے دور رہو۔ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کسی کو بلاؤ اور اسے کو میرے باپ کی قبر پہ فاتحہ خوانی کر، اور وہ فاتحہ خوانی کی بجائے آ کر آپ کے باپ کی قبر پہ لات مار کے چلا جائے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ تو وہابیوں نے صحابہ کرام کی قبریں توڑی ہیں، اس لیے ہم لوگوں سے روکتے ہیں کہ یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ حضرات، اگر کوئی شخص آپ کو فاتحہ کے لیے بلائے کہ آئیے میری ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، میرے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھنے آئے اور قبر پہ لات مارے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ نے فاتحہ پڑھنے بلایا، وہ آ کے نہیں قبر کو مٹا دو، پیر مارے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اپنی ماں باپ کی قبر پر ان خبیثوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو اڑا دیا۔
اولیاء کرام کی قبروں کو مٹایا، بلڈوزر سے مٹایا. اسی لیے ہم تم ان لوگوں سے دور ہے. ہمارے والدین کی قبر کو تم نقصان پہنچاؤ تو کتنا صدمہ ہوتا ہے. یہ نبی کے صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر لگاتے ہیں. اور ایک لات مارنا الگ بات ہے، آپ کے والدین کی قبر پر اگر کوئی پیر رکھ دے تو آپ کو غصہ آئے گا. مسلمان کی قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے پیر نہیں بلکہ بلڈوزر سے صحابہ کرام کی قبروں کو مٹایا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی تعلیم دیتے ہیں. آج سے آپ لوگ دور رہیں گے نا انشاءاللہ. بھائی، قبر کی توہین کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قبروں کے اوپر نہ بیٹھیے توہین کی نیت سے، ان کو ٹھوکریں نہ ماریے. لیکن ایک قبر کو عبادت گاہ بنا لیا گیا، اللہ کے مقابلے پہ اس کی پوجا شروع کر دی. اس کو توڑنے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی کو دیا. اگر کوئی پختہ قبر کو توڑے، اگر کوئی گنبد کو توڑے، اگر کوئی درگاہ کو توڑے، مسلمان حاکم، میں یہاں پہ یہ بات دہراؤں گا، جس کو سلطہ ہو، جس کے پاس امر ہو، جس کے پاس کنٹرول ہو، جس کے پاس حکومت ہو، یہ نہیں کہ عام بندہ اٹھے اور توڑے اور وہ گاؤں کے اندر اور شہر کے اندر فتنہ برپا کر دے اور پھر مجبوراً اہل توحید کو چندہ کر کے اس درگاہ کو بنا کر دینا پڑے. یہ فتنے کا راستہ ہے. ہم نے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، جہاں جہاں مسلمانوں کو حکومت ملی، انہوں نے شرک کے سارے مناظر کو مٹا دیا. اگر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے شرک کے مناظر کو ختم کیا تو انہوں نے صحابہ کی توہین نہیں کی، اولیاء اللہ کی توہین نہیں کی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا. ایک بھائی نے سوال کیا کہ داڑھی نہ رکھنے والا دوزخی ہے. داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، داڑھی مونڈنا گناہ ہے، اور گناہ معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. کسی کو معافی کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے بھی معاف کر سکتا ہے. تو اس طرح کی فتوی بازی سے بچنا چاہیے کہ آپ داڑھی نہیں رکھتے تو آپ تو خلاص گئے، دین سے ہی خارج ہو گئے اور جہنم میں پہنچ گئے. یہ گناہ ہے، گناہ کو گناہ تک رہنے دیجئے. یہ خوارج کی نشانی ہے کہ وہ گناہوں پر مسلمانوں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانا خوارج کی نشانی ہے کہ وہ کبائر کے ارتکاب کرنے والے کو کافر کہہ کے ملت سے خارج کر کے ہمیشہ کا جہنمی سمجھے. عمرہ کے بعد کسی وجہ سے بال نہیں کٹوا سکے اور غسل کر کے کپڑے پہن لینے کے بعد بال بنوا لیے تو کیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ قطعاً مناسب نہیں ہے. آپ پر واجب تھا کہ آپ بال کٹوائیں. اگر جہالت کی وجہ سے کیا ہے، بے علمی کی وجہ سے کیا ہے، تو جب عمرے پہ جا رہے ہیں جہاں 400-500 ہزار ریال لگا رہے ہیں، وہاں پہ 3 ریال کی ایک عمرہ کرنے کی کتاب لے کے اس کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے؟ یہ واجب ہے. اگر کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ دم واجب ہوتا ہے. رفع الیدین نہ کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نماز پڑھنا چاہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ایک بندہ وہ ہے جس کو اس سنت کا علم ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کی ہی نہیں اور وہ نہیں کرتا، تو وہ بے علم ہے، حدیث سے دور ہے، ثواب سے محروم ہے. لیکن اس پہ یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں، وہ شخص جو یہ کہے حدیث رسول تو مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تب بھی ثواب سے محروم ہے، اس پہ بے نمازی کا فتویٰ نہیں لگے گا. بے علمی کی وجہ سے چھوڑتا ہے یا سستی کی بنا پہ چھوڑتا ہے یا بھول کے چھوڑتا ہے تو ثواب سے محروم ہے. بے نمازی کا فتویٰ یا نماز کے رد ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا. وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھے حدیث رسول کا علم ہے لیکن چونکہ میں فلاں فرقے کے اندر ہوں اور میرے مولوی صاحب نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چونکہ ہمارے امام کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، تو ہم نے یہ حدیث نہیں ماننی، یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ بد عقیدگی کا شکار ہو گیا کہ اس نے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیر رسول کو بٹھا دیا. اگر کوئی اس وجہ سے حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ بد عقیدہ انسان ہے، اس کے عقیدے میں خرابی واقع ہو گئی. شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنا صحیح ہے نماز کے اندر؟ پینٹ اور شلوار کو مسجد میں آ کر فولڈ کرنے والا شاید اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے
کہ مسجد میں اللہ کی بات ماننی جائے گی، مسجد کے باہر اللہ کی بات نہیں ماننی جائے گی۔ آپ کیوں فولڈ کر رہے ہیں اپنی پینٹ کو مسجد میں؟ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، جی یہی بات ہے۔ تو بھائی یہ کس حدیث میں ہے کہ مسجد میں آؤ تو ٹخنے ننگے رکھو، مسجد سے باہر جاؤ تو پھر کڑیاں اللہ کم کر لو؟ لڑکیوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی شلوار، ان کا کپڑا ان کی ایڑی تک ہو، یہ لڑکیوں کے لیے حکم ہے۔ لڑکوں کے لیے جس اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اس اللہ نے مسجد اور مسجد سے باہر ایک ہی حکم نازل کیا ہے کہ مرد کی شلوار، اس کا کپڑا، اس کی تہمد، اس کی ثوب وہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ تو آپ مسجد میں آ کر اللہ کی بات مان لیں اور مسجد سے باہر جا کر شیطان کی مان لیں، پھر اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں۔ نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے، نہ شیطان سے، دن کو مسجد میں رہے، رات کو میخانے خانے میں، وہی مالا ماجرا آپ کے اوپر فٹ آئے گا۔ لہذا اگر آپ نے اس کو اللہ کا حکم جانا ہے تو وہ اللہ کا حکم نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے، مسجد کے اندر بھی ہے اور مسجد کے باہر بھی۔ کسی بھائی کے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ ان کو ان کی نیکی کی، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اشاروں پہ جو لوگ مانگتے ہیں یا مسجد کے باہر مانگتے ہیں، ان کو فی سبیل اللہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مانگنے کو کاروبار بنا لیا ہے، وہ آپ انہیں 1,00,000 ریال بھی دے دو تو صبح وہ پھر وہیں پہ کھڑے ہوں گے، اللہ دنادا جتنا مرضی دے دو۔ تو جو پروفیشنل یہ کام کرتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہیں، غریب ہیں، جس میں جگہ پہ رہ رہا ہوں واقعی یہاں پہ اتنی غربت ہے کہ اس غربت کے اندر ان بیچاروں کا گزر اوقات نہیں ہوتا، تو آپ ان کو دے دیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ مانگنے والے خاص مقاصد کے تحت اور کاروبار سمجھ کے مانگتے ہیں اور ان کے اپنے گھر میں اپنے اکاؤنٹ میں اچھا کچھ ہوتا ہے، لیکن کاروبار ہے، جس طرح آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ان کی بھی ڈیوٹی ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ سفر میں ظہر، عصر یا مغرب، عشاء نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں؟ کیا چاروں نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ سفر کے اندر ظہر عصر، عصر ظہر، سفر کے اندر ظہر عصر یا عصر ظہر، اس کو ملایا جا سکتا ہے۔ ظہر کے وقت عصر پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے وقت ظہر عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مغرب عشاء یا عشاء مغرب دونوں جمع ہو سکتی ہے، لیکن چاروں نمازیں وہ میرے خیال جس دن انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو اس دن ہو سکتی ہیں، ویسے شریعت میں نہیں ہے۔ ورلڈ کپ کی بیماری میرے خیال آنے والی ہے، قریب ہے، تو اس فتنے کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ او جی وہ بس ذرا تمہیں پتہ نہیں، مولوی آدمی آپ کو کیا پتا، دیکھو یہ میچ اور یہ فلم اور یہ گانے۔ ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود حافظہ اللہ کا وہ واقعہ میں یہاں نقل کرنا چاہوں گا۔ امریکی صدر آئے اور یہ حال ہی کا، ان کے بادشاہ بننے کے چند دن کے بعد کا ہی واقعہ ہے، یہ شاید 1-2 دن کے بعد کا ہی واقعہ ہے، اور وہ ان کے قصر میں پہنچے، استقبال ہو رہا ہے، اور استقبال کے دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله۔ دنیا کی سپر پاور کہی جاتی ہے امریکی اسٹیٹ، اور اس کے بادشاہ کو سب سے بڑا پاورفل آدمی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک ساری عزتیں اور ساری پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بندے کے اندر کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی بندہ، کوئی ملک، کوئی حکومتیں سپر پاور نہیں ہوتی۔ اصل ساری پاور، ساری قوت، ساری عزت وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے۔ اللہ نے امت کو پیغام دیا،
جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، دنیاوی جاہ و حشمت کے مطابق سامنے بڑی سے بڑی قوت بھی کھڑی ہو، سب کو چھوڑ کر اپنا سر رب کے سامنے جھکا دو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارا یہی ہوتا ہے نا جی، وہ مہمان آئے تھے، جی مہمان آئے تھے اس لیے مغرب کی نماز رہے گی، مہمان آئے تھے اس لیے عشاء کی نماز رہے گی، مہمان کے ساتھ مشغول تھا۔ ارے بھائی، کوئی کتنا بڑا مہمان ہو، کتنی بھی عزت والا ہو، ساری عزتوں کا مالک میرا مولا ہے۔ جب مولا بلا لے تو پھر انسانوں سے اجازتیں یا ان کے ماتھوں پہ پڑنے والا بل نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور صرف یہ عصر کے وقت نہیں ہوا، بلکہ ان کے ساتھ میٹنگ، ملکی امور میں میٹنگ جاری تھی، اور پھر مغرب کی اذان ہوئی، پھر عشاء کی اذان ہوئی، تو ملک سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی پوری کابینہ کو لے کے اپنی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے، اور ان غیر ملکی سفیروں کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ اب بھی آج کا شخص یہ کہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، مدیر ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی زوجات بیان فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے، کام کاج کرتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات کو چھوڑ کر سیدھا اللہ کے گھر کی طرف رخ کر لیتے۔ ایک بہت بڑے امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سونار تھے، سونے کا کام کرتے تھے، اور وہ جب ہتھوڑی اٹھا کے مارتے سونا کوٹنے کے لیے، ہتھوڑی اٹھائی بھی ہوتی اور ان کے کان سے اللہ اکبر مؤذن کا پہلا جملہ ٹکراتا، اس ہتھوڑی کو جو اٹھائی بھی ہے مارنے میں کوئی حرج ہے؟ اٹھ تو گئی نا، لیکن وہ اللہ کا حکم سنتے ہی اس ہتھوڑی کو نیچے رکھ دیتے تھے، سونے پہ نہیں مارا کرتے تھے کہ اب اذان ہو گئی ہے، اب جا کر میں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، اور کچھ چھوڑتے ہیں باندھ لیے جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی۔ اس حدیث کے فہم میں اشکال ہے، کچھ نے اس کا یہ معنی سمجھا اور کچھ نے یہ معنی۔ انشاءاللہ اگر اس دونوں پہ بھی عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی غصے میں طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی؟ بڑا عجیب سوال ہے آپ کا۔ کسی نے پیار میں بھی طلاق دی کبھی کسی کو؟ کہا بیگم کیا اتنی پیاری لگ رہی ہیں، جاؤ آپ کو طلاق۔ ٹینشن ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تبھی غصہ آتا ہے، تبھی یہ جملے زبان سے نکلتے ہیں۔ ہاں، غصے کے اندر طلاق دینی نہیں چاہیے۔ غصہ آ بھی جائے تو صبر کر لو، معاملات ٹھنڈے کر لو، دماغ کو اس کی اصل پوزیشن پہ لے آؤ، اور جب آپ کا ٹیمپریچر کا لیول ٹھیک ہو جائے پھر سوچو کہ میں نے اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ غصے کے اندر جب انسان کام کرتا ہے تو شیطان اس کے اندر حصہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ کوئی اور؟ کہا غصہ نہ کر۔ کوئی اور؟ کہا غصہ نہ کر۔ تو غصے کے اندر چونکہ انسان اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، شیطان کی مداخلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنی یا نہیں گزارنی، اس کا فیصلہ غصوں میں اور لڑائی جھگڑے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی الفاظ کہہ دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کیا عورت کو طلاق دینے کا حق ہے کہ وہ مرد کو طلاق دے دے؟ اسلام میں نہیں ہے۔ جہاں پہ غیر اسلامی قوانین کا نفاذ ہے وہاں عورت کو بھی حق دیا گیا ہے، وہ عورت کا دل چاہے بابے کو فارغ کر دے۔ ہاں، اسلام نے خلا کا ایک راستہ دیا ہے عورت کو کہ اگر عورت کسی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لے، اور خلا کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قاضی کے سامنے پیش ہو جائے، اور جو خامد نے حق مہر اس کو دیا ہے وہ حق مہر لوٹا دے اور اس سے خلا لے لے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جامعہ بنوریا کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں ایک فتویٰ ہے کہ علماء دیوبند اور بریلی میں کیا اختلاف ہے۔ تو 3 مفتیوں نے، بنوری ٹاؤن کے 3 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ علماء دیوبند اور بریلی کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ عقائد میں، اصول میں، تصوف میں بالکل اکٹھے ہیں اور ایک ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے ان کے اختلاف کی، سوائے کوئی چھوٹی سی وجہ کہ بریلوی تھوڑی سی بدعات کو پسند کرتے ہیں اور دیوبندی سنت کو پسند کرتے ہیں، وگرنہ عقائد میں، اصول میں،
فقہ میں، تقلید میں ہم سب اکٹھے ہیں، تو بظاہر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہے بھی تو وہ مولویوں کے چندوں کا اور پیٹ کے دھندے کا اختلاف ہے۔ اہل ایمان کے لیے امام کو منتخب کرتے ہوئے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ مواحد ہو، کسی مواحد کی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سر کے بال کیسے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کا ذکر احادیث میں آتا ہے، وہ کان کی لو کے برابر ہوتی، اور بعض روایات میں کندھوں پہ پڑنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے، بال کاٹے، چھوٹے بھی کیے، لیکن حکم دیا کہ بالوں کو جب کاٹا جائے تو پورے سر کے برابر بال کاٹے جائیں، پورے سر کے برابر۔ اپنے بڑے رکھنے ہیں تب بھی پورے سر کے برابر ہو، کاٹنے ہیں تب بھی پورے سر کے برابر ہو۔ جو ہمارے ہاں حلاق کی دکان پہ کٹنگ کے ماڈل لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کفار کی تقلید کرتے ہوئے، کفار کو دیکھتے ہوئے سر کا حلیہ بنایا جاتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مختلف کٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی، کٹورا کٹنگ ہے، ٹنڈ تے انے وال نے، باقی تھلوں ساری مشین پھرائی، بندہ پریشان ہے بھی کروں ڈونگا چک کے سر تے رکھا ہے۔ وہ کفار کی تقلید ہے، وہ اندھی تقلید ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آئیڈیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بالوں کے کاٹنے میں بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا ہے۔ آگے سے زیادہ کاٹ لینے، پیچھے سے چھوڑ دینے، پیچھے سے زیادہ کاٹ لینے، آگے سے چھوڑ دینے، یہ جو مختلف شکلیں بنائی جاتی ہیں، یہ کفار کی تقلید میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ائمہ حضرات میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا کیسی ہے؟ ہمیں اتباع کا حکم ہے، قرآن اور حدیث میں اتباع کا حکم ہے، ہم نے اتباع کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو مسئلہ نہیں پتا، ہمیں کسی بھی امام کے ذریعے حدیث مل جائے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، کسی بھی امام کے ذریعے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، سب اماموں نے ہمیں درس یہی دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کسی ایک امام کو یہ اتھارٹی دے دینا کہ یہ جو کہیں گے میں وہ مانوں گا، بھلے وہ قرآن سے ٹکرا جائے یا حدیث سے ٹکرا جائے، تو یہ کسی کا حق نہیں۔ یہ حق صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ جو فرماتے ہیں ان کا فرما دینا دلیل ہوا کرتا ہے، ان سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ باقی سب سے جب بھی بات مانی جائے گی، ان کی پوچھا جائے گا تو ان سے یہی سوال ہوگا کہ کتاب اللہ میں کیا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے۔ ہاں، ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں قرآن پاک کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے واضح موجود نہیں ہے، یا اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، ہم اسے پا نہیں سکے، تو پھر صحابہ کے اقوال دیکھے جائیں گے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین کا اقوال لیے جائیں گے۔ ان کی کسی کی بات قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے اور قرآن و حدیث کی شرح کرتی ہو، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، واضح ہو جائے، دلائل سامنے آ جائیں، اور پھر یہ کہیں چونکہ ہم فلاں شخص کی تقلید کرتے ہیں اور تقلید شخصی، تقلید جامد، اس کی وجہ سے ہم قرآن و حدیث کے خلاف بات بھی آ جائے، اپنے امام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ مسجدوں میں باجماعت نماز میں پاؤں سے پاؤں نہیں ملائے جاتے، حالانکہ امام تلقین تو کرتا ہے، امام کا کام تلقین کرنا ہے، مقتدیوں کا کام اس تلقین کو ماننا ہے۔ 72 فرقوں میں سے فرقہ ناجی کون سا ہے؟ نجات پانے والے کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ نجات پانے والا فرقہ ہے۔ تو اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اس راستے پہ چلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا راستہ ہے، اور ان کا راستہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کوئی فرقہ بندی، کوئی گروہ بندی، صحابہ کے درمیان مسائل میں اختلاف تھا، لیکن مسائل کے اختلاف کی بنیاد پہ صحابہ میں پارٹیاں نہیں بنی، گروہ نہیں بنے۔ ایک صحابی نے یہ کہا تو اس صحابی کی جماعت الگ ہوگی، دوسرے صحابی نے یہ کہا تو ان کا گروہ الگ ہو گیا۔ وہ مسئلے کو اختلافی امور میں ہوتے ہوئے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپس میں پیار اور محبت کرنے والے۔ اس لیے اگر مسائل میں اختلاف بھی ہو جائے، مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے۔ ہمارا قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، شریعت ایک ہے۔ کاش مسلمان بھی ایک ہو جائیں اور فرقہ واریت کے بت کو توڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ کیا خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہن کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے؟ جب خالہ زاد
بہن سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی بیٹی سے، تو پھر آگے اس کی بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خالہ اور بھانجی کو اکٹھا ایک آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یعنی آپ کی بیوی اب اس کی جو بھانجی ہے وہ دونوں اکٹھے آپ کے نکاح میں، یا آپ کی بیوی اور اس کی جو بھتیجی ہے، پھوپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو سگی بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن الگ الگ صورتوں میں کہ فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو اس صورت میں وہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. جی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنے والد کی قسم کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کے بعد پھر فاروق اعظم نے دوبارہ یہ قسم نہیں اٹھائی، اور آپ کا حکم ہے کہ جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی اختلاف ہے؟ عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ کار ایک ہے. جیسے نماز مرد پڑھے گا ویسے عورت پڑھے گی، جہاں مرد ہاتھ باندھے گا وہیں عورت ہاتھ باندھے گی. نماز کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہے. پردے کا اختلاف ہے، جماعت کا اختلاف ہے. مرد پہ واجب ہے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھے، اور عورت تنہائی میں اپنے گھر میں اس کی نماز پڑھنا افضل ہے. دیوبندیوں کے دو گروہ ہیں، ایک حیاتی اور ایک مماتی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حیاتی وہ گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، ان سے جا کے مانگیے وہ عطا کرتے ہیں، اور اس پر ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں قصوں اور کہانیوں سے. اور مماتی وہ گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو قبر میں دفن ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ اسے دنیا کا شعور نہیں ہے. تو اس مسئلے میں یہی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو فوت ہو کے قبر میں چلا گیا، دفن ہو گیا، اس کو دنیا کی زندگی نصیب نہیں ہے. اب دنیا کی زندگی ختم ہوگی، وہ زندہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ، برزخ کی زندگی کے ساتھ. برزخی معاملات ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں، ہماری زندگی کا انہیں شعور نہیں. حیاتی یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پہ چیڑی آ گئی یا چیڑا آ گیا تو نیچے پڑے ہوئے کو پتہ ہوتا ہے کہ اوپر کون آ کے بیٹھا ہے. تو یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ